شو میں اسرائیلی جارحیت پاکستان کی شدید مذمت، ایران ڈیل کر لے اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، اسرائیلی حملہ اعلان جنگ ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا موقف۔ اب جوابی حملے کی کوئی حدود نہیں ہوگی، ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کا موقف۔ سینٹ میں اسرائیل کے ایران پر حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو اسرائیلی جارحیت ہے، اسرائیل کا ایران پر حملہ ہے، اس حملے کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، لیکن اس سے پہلے یہ حملہ، اس کے پیچھے سازش، اور کیا اس میں اسرائیل امریکہ ایک ہے یا نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، اور خاص طور پر جو سیریس کنسرنز ریز ہو رہے ہیں کہ ایران کا اپنا ڈیفنس سسٹم کتنا کیپیبل تھا، کیونکہ ان کی ٹاپ ملٹری، ٹاپ ہائی پروفائل نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہے اس پہ ٹارگٹ ہوئے ہیں، تو اپنا ڈیفنس سسٹم ان کا کتنا مضبوط تھا یا کتنا کیپیبل تھا کہ وہ اپنی کریم کو بچا سکے یا نہیں بچا سکے۔ پھر اسرائیلی موساد کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا وہ کتنا ان گراؤنڈ اور کتنا پینیٹریٹڈ تھا کہ کتنا ہائی پریسیشن ٹارگٹس ہوئے سارے، اور پھر جو گیپ آیا ایئر ڈیفنس سسٹم میں ایران کے، اس پر بھی بڑے اہم نوعیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ کی اسٹریٹجک ایسٹس کو جو دعویٰ ہو رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو یہ کیسے ہوا، کس طرح ممکن ہوا، اور خاص طور پہ اسرائیل ایران کی اپنی کیپیبلٹیز پر بھی اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جو ان کا ڈیپ اور افیکٹو نیٹ ورک تھا موساد کا، اس کے ذریعے جس طرح انہوں نے پریسائز کیا، یہ اس پر جو ایران کا اپنا ڈیفنس سسٹم ہے، یہ ڈیفنس سسٹم، اس گیپ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان نے مذمت کی ہے، یو این کے کنونشن آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا ہے، سینٹ نے قرارداد منظور کی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسلامی ممالک اور تمام جو ہیں وہ ایک پیج پر آئیں اور اس حملے کی مذمت ہو، عالمی قوانین کی سریعاً خلاف ورزی، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس جنگ کا آگے رخ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ جنگ، یہ کانفلکٹ کتنا بڑا بن سکتا ہے آگے جا کر، جو پورے خطے کو اور سارے امن و سلامتی کو اس وقت اپنے دباؤ میں اور اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ہم پروگرام میں آغاز کرتے ہیں، خرم حمید روکڑی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ خرم صاحب، پہلے فرمائیں کہ یہ جو حملہ تھا، آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا، کیونکہ تجزیے لکھے جا رہے تھے، باتیں کی جا رہی تھی، were you also anticipating کہ ایسا حملہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں، حملہ 100% ایکسپیکٹڈ تھا۔ اچھا۔ اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل، وہ پریڈکٹ کر چکے تھے، اور جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کا تو 3 دن سے یعنی ہم جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ دیکھنے والے کہ کون سے اکاؤنٹس میٹر کرتے ہیں، وہاں سے کلیئر تھا کہ ان 2-3 دنوں کے اندر حملہ ہونے والا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ سرپرائز اچیو نہیں ہوا، یہ آلریڈی پریڈکٹڈ تھا پچھلے 3 دنوں سے۔ جو میجر اسٹیک ہولڈرز آف دا ورلڈ ہیں ان کو بھی، جب ہمیں اور آپ کو اس چیز کا علم ہے تو ایجنسیز، اپنی ایران کی ایجنسیز، اور ان کو بہتر معلوم ہوگا، یہ کوئی سرپرائز اچیو نہیں کیا اسرائیل نے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ جی، تو لیکن جو اگر علم میں تھا تو ان کے جو ہائی پروفائل یا ہائی ویلیو ٹارگٹس، یا خاص طور پہ جو ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی یا نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، تو ان کو بچانے میں یا ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ایران کامیاب کیوں نہیں ہو سکا آپ کے نزدیک؟ کیا وجہ رہی؟ دیکھیں، کوئی بھی جو ملک ہے وہ اس کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے، ایسے موقعوں کے اوپر وہ جج ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتی ہے۔ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی، ہم نے جس چیز کو فیس کیا، تو ہم نے اپنے ملک کو ایک مضبوط ملک کے طور پر اور ایک بہت مضبوط آرمی کے طور پر دنیا کے اندر ہم نے یہ آن گراؤنڈ کر کے دکھایا۔ بالکل، بے شک کیا۔ اب یاد رہے کہ ایران کا جو بجٹ ہے وہ ہمارے پاکستان کے بجٹ سے ڈبل ہے، اور ان کی تعداد کم ہے۔ ابھی کیوں وہ فیل ہوئے ہیں، انہوں نے کیوں اپنی ان ٹارگٹس کو سیکیور نہیں کیا، ان کی میٹنگز کیوں چل رہی تھیں، اسرائیل نے کیوں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا پہلے فیز میں، وہ کیوں کامیاب ہوئے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم اگر اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ مبصر کے طور کے اوپر بھی کریں، تو ہمارا ایک کلچر ہے جس میں ہم شواہد کو کے بجائے جذبات کے اوپر جانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور شواہد کو یا لاجک یا ریزن کو یا ایک ایویڈنس کو ہم بہت دفعہ رد کرتے ہیں۔ تو ہماری جو پاکستان کی اپروچ ہے، ہم اس پہ اگر بات کریں تو پاکستان نے بہت اعلانیہ اس چیز کو کنڈیم کیا، اس جارحیت کو، اور ہم اسرائیل کا یہ جو ایڈونچر ہے
اس کو کنڈیم کیا, اور نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر ایک مضبوط آواز اٹھانے کی پاکستان نے سبقت کی ہے, اور وہ آواز کو لے کے پاکستان چل رہا ہے. اور پاکستان جو کچھ یہ کر رہا ہے پچھلے سارے دنوں کے اندر, جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یا باقیوں نے کیا, ہم ان چیزوں کو بھول کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے سنجیدگی کے ساتھ یا ایک اچھائی کے ساتھ یا ایک اپنے ہمسایہ ملک کے لیے اس کے رائٹ کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے. تو پاکستان ایک نہایت سنجیدہ, ایک مدبر اور ایک بہت مضبوط ملک کے طور کے اوپر سامنے آیا ہے. نہ صرف جنگ میں بھی ثابت کیا پاکستان نے, جنگ اپنی سے بھی پہلے اور آج بھی ریجن میں بھی پاکستان کا جو موقف ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم تمام کو, کہ ہمارا موقف جو ہمارے ساتھ جب کچھ ہو رہا تھا تو دنیا کا موقف ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کا نہیں تھا, لیکن ہمارا موقف ان کے لیے بہت بہتر اور بہت اسٹرانگ رہا ہے. وہ موقف نہیں تھا, لیکن پھر 10 مئی کے بعد وہ موقف آ گیا تھا سامنے. مطلب پہلے نہیں تھے, جو بہت سے لوگوں ساتھ ہو گئے تھے. لیکن یہ مجھے بتائیں, یہاں سے آپ کے لیے الارم بیلز ہیں, خطے میں نئے بلاکس یا خطہ کسی نئی جنگ, عالمی جنگ کی طرف بڑھے گا؟ کیونکہ آپ پاکستان کا ذکر کر چکے ہیں, تو مجھے بتائیں پاکستان اس میں کہاں کس صف میں کھڑا ہوا ہے, اور کیونکہ آگے پاکستان ہے فور فرنٹ پہ اور پوری دنیا میں نمایاں ہے, سبقت اپنی برتری کو ہم نے ثابت کیا عالمی سطح پہ, تو ہماری آواز سنی بھی جا رہی ہے اس وقت. تو ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہوگا آگے یہاں سے؟ دیکھیں, ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق کردار ادا کریں گے, اور ہم کر رہے ہیں. پاکستان بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک چیز کو بڑے کیلکولیشن کے ساتھ لے کے آگے چل رہا ہے پاکستان. اور یہ جو ایران سے پرے کا خطہ ہے اس کے افیکٹس بہت زیادہ اور ہیں. ہم ان چیزوں کے اندر نہیں جانا چاہتے کہ شام میں کیا ہے, فلانا کیا ہے, عرب اور ایران کے ایشوز کیا ہیں, ہم اس کے اندر نہیں جانا چاہتے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ایک پاکستان کیا کردار ادا کر رہے ہیں, اور پاکستان کی اپروچ کیا پازیٹیو مثبت ہے, اور کیا پاکستان اس موقع کے اوپر ایران کا سپورٹیو ہے اگینسٹ وہ جو ایک انجسٹیفائڈ اٹیک آن ایران ہے. یس, پاکستان از سپورٹیو. لیکن ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسط ایک اور بھی کہوں گا کہ ہمارے پاس ایک اور یہاں پر مخلوق اور بریڈ تیار ہو چکی ہے جو ہر چیز میں پاکستان کو رسپانسیبل ٹھہرا رہی ہوتی ہے. ایک سے نمک حراموں کی ایک بریڈ یہاں پہ ایک نئی تیار ہوئی ہے کہ دنیا میں کہیں کچھ ہو جائے اور وہ اپنے ملک کے خلاف لفظ بھونکنا تو وہ شروع کر دیتے ہیں. تو وی ہیو ٹو لک انٹو ایوری تھنگ, اور جو سینسیبل پاکستانی ہے دے ہیو ٹو لک انٹو دس تھنگ کہ پاکستان اپنی حیثیت کے مطابق ایک غیرت مند کردار ادا کر رہا ہے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ گورنمنٹ آف پاکستان اور آپ کے اداروں کو, وی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ کا سٹینس اس میں بڑا کلیئر ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اور یہ جو اس وقت کیونکہ آپ نے ذکر کیا ایسی قوتوں کا جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کرتی ہیں. اچھا, بھارتی بہت سے اکاؤنٹ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہم چاہتے تھے کرنا جو آج اسرائیل کر رہے ہیں, ہم کر نہیں سکے, ہم ناکام ہو گئے. وہ اس کی وجہ جو بھی پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ آ گیا, سیز فائر, لیکن وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وی وانٹڈ دس. تو یہ ان کا خواب تھا جو ہم نے چکنا چور کیا جو آج اسرائیل کر رہا ہے ایران کے ساتھ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں وہ کرنا چاہتے تھے, بھارتی اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں. یعنی بھارتی یہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیلی ایگریشن کو, ایگریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ایگریشن یہ ہم پاکستان میں کرنا چاہتے تھے. جی, یہ ایگریشن ایکچولی دیکھیں, میری بات سنیں, ہمیں تمام ممالک کو, ایران کو, باقی کو, اب میرے خیال میں کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ بھارت کہاں کھڑا ہوا ہے. یعنی ہمارے تو بھائی ہیں نا ایرانی, اب ان کو بھی یہ کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ بھارت ان کے ساتھ کہاں کھڑا ہوا ہے. فلسطینیوں کو بھی یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھارت کہاں کھڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فار دا لاسٹ 3 years ناؤ ہم ریکور کر کے ہم مضبوط ہاتھوں میں ایک مضبوط ملک کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ثابت کر دیا, ہم تو کھڑے ہو گئے. ہم نے تو ایران کا اپنا انڈیا کا بھی مقابلہ کر لیا, اور اس کے پیچھے جو اسرائیل کا ہم نے اس کا مقابلہ کیا, اور ہم نے اپنے اس مقابلے میں ثابت کیا پوری دنیا کو, اور پوری دنیا کے لوگوں نے آپ کو انڈورس کیا. یہ میسیج ہے تمام کے لیے کہ آپ تمام کو اس خطے میں ایران کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا کہاں کھڑا ہوا ہے. انڈینز آج کیوں خوش ہیں آن اسرائیلیز ایگریشن اور ایران؟ ہمیں تو دکھ ہے, ہم تمام کو تکلیف ہے. ہمیں تو چاہے ہمارا بھائی ہے کل انڈیا کے ساتھ بھی وہ قریب ہو تو ہمیں اس کی تکلیف کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پاکستان تو سنجیدگی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. باقیوں کو بھی سوچ رہے ہیں کہ ریجن کے اندر آپ اور ہم ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں, آپ اور ہم ہیں جو ایک دوسرے کے غمخوار ہو سکتے ہیں. انڈیا کبھی آپ کا غمخوار نہیں ہوگا, آپ انڈیا کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں,
اس موقع کے اوپر انڈیا آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے. پاکستان تو ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ, زیادہ وسعت قلبی کے ساتھ, زخم برداشت کرنے کے بعد بھی پاکستان ایک بہت محترم بھائی سمجھتے ہوئے ہم کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس خاص موقع کے اوپر اس انجسٹیفائڈ جو ایگریشن آف اسرائیل ہے, پاکستان نے اس کو جس طریقے سے کنڈیم کیا اور جس طریقے سے ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہماری وائس کو دنیا کے اندر ویٹیج دی جا رہی ہے, اٹ میٹرز. We must recognize that the government of Pakistan has taken the very proper actions, اور government of Pakistan کے بہت justified اور اچھے actions ہیں. بالکل. اب یہ بہت آپ نے یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا, بڑا باریک لیکن بڑا اہم نقطہ ہے یہ والا, جو کہ ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کا کردار کیا رہا اور بھارت کا کردار کیا رہا. لیکن ہسٹوریکلی خرم صاحب ڈیفینیٹ جو پاکستان اور ایران کے برادر تعلق رہے, لیکن ایران اور انڈیا بھی کلوز تو رہے ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو, مطلب اس پوری اگر خطے کی سیاست کے اور جیو پولیٹیکل سچویشن کے لحاظ سے دیکھا جائے. دوبارہ مجھے آپ کا ایران اور بھارت بھی کلوز رہے, ان کے ٹائز کلوز رہے ہسٹوریکلی دیکھا جائے ان کمپیریزن ٹو پاکستان. ہم تو برادر ملک ہیں لیکن پھر بھی کلوز ٹائز تھے, they were having good ties انڈیا اینڈ ایران. نہیں رہے. دیکھیں we all know, ہمیں تمام کو حقیقت کا معلوم ہے, لیکن چیزیں کھل رہی ہیں نا. ریپبلک آف ایران, پاکستان کی پبلک, ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کرنا چاہیے. ایران کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ انڈیا ان کے مقابلے کے اندر اسرائیل کو ترجیح دے رہا اور دے رہا ہے. ہم ترجیح دیں گے ایران کو, ہم ترجیح دیں گے ایرانیوں کو, اور ہم دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھائیوں کے اندر کلیئرٹی بھی آنی چاہیے تاکہ آگے والے دنوں کے اندر جو چیزیں آنی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون آپ کا بھائی ہے, کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, کس کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور آپ نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اچھا, اور آگے والے دنوں میں جو چیزیں آنے والی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں, مطلب آپ کو نظر کیا آ رہے ہیں یہاں سے؟ کوئی کانفلکٹ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے یہ مڈل ایسٹ سے پھیلتا پورے خطے کو, یعنی کیا آپ کو نظر کیا آ رہا ہے اس میں, آگے کیا صورتحال نظر آتی ہے عالمی سطح پہ؟ دیکھیں اسرائیلی ایگریشن جو ہے وہ نہیں رک رہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بندہ نہیں بھی کہہ سکتا, کیونکہ ہمارا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ یا لیول آف کنزمپشن آف اینی فیکٹس جو ہے ہم اس کے اندر کمزور ہیں بہت سارے, تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے. لیکن آگے والے دنوں کے اندر دیکھیں ترکی کے ساتھ کیا ہوا, لیبیا کے ساتھ کیا ہوا, عراق کے ساتھ کیا ہوا. ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ سارے سینیریو کے اندر ہمیں ایک مضبوط ملک, ایک بہت مضبوط فوج, ایک بہت مضبوط فوج کے ساتھ پاکستان کی بقا کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے تاکہ ہم اپنے ان بھائیوں کے بھی کام آ سکیں. اور ہم دنیا کے اندر ہم نے دنیا کے اندر ایک پیس کا, ایک محبت کا, ایک دلیل کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, جھوٹ کے اوپر نہیں. اس پچھلے 2-3 مہینوں میں آپ کے آرگومنٹ کو, پاکستان کے آرگومنٹ کو آل اوور دا ورلڈ تسلیم کیا گیا ہے, اور اس کے مقابلے میں انڈیا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا, اس کے آرگومنٹ کو اٹھا کے پرے پھینک دیا گیا, بیکاز آپ نے ایک سنجیدہ قوم, ایک سنجیدہ گورنمنٹ, ایک سنجیدہ ملک کے طور کے اوپر عمل کیا. تو this is how we will move to, آگے ہم چلیں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ BLA جو ہے اس کو کہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے نیٹ ورکس آف ٹیررزم کو ختم کرنا ہے, اور بہت ساری قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ریجن کے اندر فساد لگا رہے. اب اس فساد کے اندر ایک پاکستان نے تو الحمدللہ ہینڈل کر لیا, اور پاکستان ہینڈل کرے گا, اور پاکستان دنیا کے اندر ایک مضبوط ملک کے طور پہ آیا. لیکن اگر ہمارے کسی ہمسایہ ملک کے اندر بھی فساد ہے تو ہم افیکٹ ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں فساد ہو. تو وائس ورسا, they have to think like same, کہ وہ نہ چاہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ ہو. تو we have to be united for the noble cause, اچھی کاز کے لیے, برائی کے لیے نہیں. ہم کسی برائی کے لیے اکٹھے نہ ہوں, لیکن ہم اچھائی کے لیے تو اکٹھے ہونا. اچھا, ہمارا موقف آ گیا اسٹینڈ آگے والے دنوں کے اندر آپ نے تعریف بھی کری, لیکن یہ مجھے بتائیں ایران کا جو رد عمل ہے, کیونکہ سٹیٹمنٹ تو ان کی آ رہی ہیں بہت سی کہ ہم حدود ہر پار کر دیں گے جواب دینے میں, اور ہم یعنی ہر حد تک انہوں نے جو سٹیٹمنٹس ان کی آئی ہیں they are very aggressive, لیکن جو ان کا رد عمل ہے ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ کچھ آئے گا آگے, یا کیا ہوگا ملٹریلی, اگر ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے پوچھوں آپ سے؟ دیکھیں ایران کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. ایران کوئی چھوٹی ہسٹری والا ملک نہیں ہے. ایران کی بہت بڑی لیگیسی ہے, ہسٹری ہے. اب انہوں نے اپنی اس ہسٹری کو, اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار دا ایران, تاکہ
ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ایران کے لیے بحالی و بقا ہو, ایران کے لیے نقصان نہ ہو. ہماری یہ کوشش بھی ہونی چاہیے, یہ دعا بھی ہونی چاہیے, اور پاکستان اسی سٹینس کے ساتھ آگے چل رہا ہے. باقی ایران, ہم نے ایز اے ملک فیس کیا نا چیزوں کو, پاکستان نے فیس کیا ہے. اب ایران جب فیس کرے گا تو ہماری ہمدردی ایران کے ساتھ رہے گی. چاہے ہم جب فیس کر رہے ہوں تو بہت ساری ہمدردیاں ہمارے ساتھ نہ ہوں, لیکن ہم ایک مدبرانہ طریقے سے بھائیوں کے طور پر ہماری ہمدردی ایران کے ساتھ رہے گی. صحیح. اچھا, آپ کو نظر عالمی قوتوں کا کردار, خاص طور پر امریکہ کا نظر کیا آتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آ جائیں جی, مذاکرات پہ بیٹھ جائیں, ورنہ دھمکی آگے دے رہے ہیں وہ کہ اب آگے پہ تیار رہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ قوتیں, خاص طور پہ ویسٹرن قوتیں, کوشش کریں گی معاملات کو سلجھانے کی, یا معاملات مزید بگاڑنے کی کوشش ہوگی؟ کیا ہوگا, اور امریکہ کا کردار اس میں کیا ہے؟ دیکھیں وی ہوپ ویری گڈ فار ایران, ہم بہتری چاہیں گے ان کے. باقی امریکہ کا جو ہے, ان کا جو سٹینس ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اندر, وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. اب ہم اس بحث کے اندر نہیں جائیں گے, کیونکہ ہاں مجھے یہ یقین ہے کہ اس جو فیلڈ مارشل جو جا رہے ہیں امریکہ کے اندر, تو اس دورے میں, یہ میری ازمپشن ہے, میری کوئی خبر نہیں ہے, نہ مجھے کوئی علم ہے, یہ میری ازمپشن ہے کہ اس دورے میں بہت ساری چیزیں پاکستان کے لیے تو ڈیفینیٹلی وزن کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ آئیں گی. اینڈ آئی ویری اسٹرانگلی ہوپ کہ ریجن کے لیے بھی وی میٹر نہ ہو, پاکستان میٹر کرتا ہے اب, تو ہماری بات کو وزن دیا جائے گا. یہ میری ازمپشن ہے کہ پاکستان ول پلے, پاکستان کی پازیٹیو اپروچ کو وزن دیا جائے گا. یہ میری ازمپشن ہے, اور انشاءاللہ ہوگا. لیکن سر اس دورے پہ ایک کمنٹ کرتے ہیں کہ بڑے تکلیف ہے کچھ لوگوں کو یہ اس دورے کو لے کر, یہ وہاں پہ بلایا, مطلب بڑی عزت افزائی, اور پاکستان کے موقف کی عزت افزائی, فیلڈ مارشل کی عزت افزائی, وہ جن قوتوں کا آپ ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان کے خلاف بولتی ہیں, بڑی تکلیف ہے ان حلقوں میں, بڑی تکلیف ہے اس دورے کو لے کر. کیا وجہ ہے؟ اچھا, تکلیف انہی کو ہے جی جو سسکتے ہوئے. کل ان کی کوشش تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب آنا ہے نا, تو انہوں نے آ کے کہنا ہے کہ مجھے یہ بندہ دے دو, ٹھیک ہے, اور دے ہیو بین لاجنگ سو مینی اپلیکیشنز امریکہ کی سینٹ میں, اور پتہ نہیں کہاں جو غلاظت یہ کر سکتے تھے را کی ایما کے اوپر, انہوں نے امریکہ میں کی. لیکن پاکستان نے ثابت کیا اپنے آپ کو کہ انڈیا کیا ہے آپ کے آگے. آپ نے دلیری کے ساتھ انڈیا کو اس جنگ کے اندر آپ نے لٹا کے رکھ دیا. تو امریکنز, آئی آلویز سے, ریپبلکنز ڈفرینٹ ہیں. پاکستان کی ایک اہمیت ہے, پاکستان ایک اہمیت والا ملک ہے. انڈیا اہمیت نہیں رکھتا, انڈیا کی اہمیت ثابت سامنے آ گئی ہے. تو اب وہ کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں وہ جو سسکتے آوارہ سگان کا جو بھونکنا ہوتا ہے, وہ بھونکنا جاری رہے گا. ڈزنٹ میٹر, پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور پاکستان کو اس کی حیثیت کے مطابق وزن دیا جا رہا ہے, کیونکہ لیڈرشپ آپ کی مضبوط ہے, اور جب لیڈرشپ مضبوط ہو تو گھروں کو ویٹیج دی جاتی ہے. جی سر. بالکل سر, بہت بہت شکریہ خرم صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, تجزیے اور تبصروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ایران اسرائیل کانفلکٹ جنگ, اس کی جو خطے پہ امپلیکیشنز اور معاشی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اس پر بھی گفتگو ہوگی, اس پہلو پر بھی. ایک بریک کے بعد بے نقاب ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں جو ڈیولپنگ سچویشن ہے, ایران اور اسرائیل کانفلکٹ اور اسرائیلی جارحیت, پاکستان کا واضح موقف سٹینس عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے. کچھ دیر قبل انڈین پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ریسیوڈ اے فون کال فرام دا پی ایم آف اسرائیل, ہی بریفڈ می آن دا ایوالونگ سچویشن, آئی شیئرڈ انڈیاز کنسرنز اینڈ ایمفیسائزڈ دی نیڈ فار ارلی ریسٹوریشن آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن. یعنی انڈیا اور اسرائیل, جو کہ ہم نے دیکھا تھا پاکستان کے خلاف بھی جب محاذ کھلا تھا, تو اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا تھا. ابھی بھی اسرائیلی پرائم منسٹر نے انڈین پی ایم کو فون کیا, اور وہ انہوں نے ٹویٹر کے بتایا جی کہ مجھے ٹیلی فون آیا اور میں نے اپنے کنسرن جو ہے ان کا اظہار کر دیا ہے. اے ایم اعجاز محمود صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب, بہت خوش آمدید پروگرام میں. پہلے سے فرمائیے گا کہ یہ جو اسرائیلی اٹیک اور جارحیت ہے, اس کے مقابلے میں ایرانی ایئر ڈیفنس یا ایرانی ڈیفنس کی کیپیبلٹی پر جو کویشچن مارکس اٹھ رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟
جی سب سے پہلے تو ہمیں بالکل جو ہے باشگاف الفاظ میں اس جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے جی، اور اپنے ہمسایہ دوست اسلامی برادر ملک کے ایران کے لیے ہمیں جو ہے ہماری ہمدردیاں اور ہماری تمام تر جو ہیں نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کو اسرائیل کی اس جارحیت سے ایک شاندار طریقے سے جو ہے نبرد آزما ہونے کی ہمت اور صلاحیت ہے. آمین. جی دیکھیے یہ بالکل ابھی تک کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. ہم ایرانین ایئر ڈیفنسز سے بہت بہتر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ جو اٹیک تھا یہ تو بالکل نوشتہ دیوار تھا کیونکہ کافی دنوں سے اس کی انوائرمنٹ بلڈ ہو رہی تھی اور یہ پتا تھا کہ یہ اٹیک ہوگا. اور جو انہوں نے ٹارگیٹنگ فلاسفی ان کی تھی اس دوران کہ انہوں نے نیوکلیئر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ فیسلٹیز کو ہٹ کیا ہے, ان کی لیڈرشپ کو ہٹ کیا ہے, کمانڈ سینٹرز کو ہٹ کیا ہے, تو اور اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں اس کو جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے ان کو اپنا جو ہے تیاری کرنی چاہیے تھی اور وہ چیز جو ہے وہ فی الحال کافی کمزور نظر آ رہی ہے. اچھا, اور ایک تو یہ دوسری بات جو یہ جو جس پریسیشن سے جس طرح آپ نے کہا نا ٹارگٹس تھے ہائی ویلیو, جس میں نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی تھے, جس میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی ملٹری, تو جس پریسیشن سے یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ان کا بڑا اسٹرانگ انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی تھا. کیا اس کے بغیر یہ ممکن تھا کہ اتنا پریسائسلی یہ ٹارگٹ کر سکتے تھے؟ نہیں دیکھیے, اسٹرانگ انٹیلیجنس انفارمیشن تو ان کے پاس ہے. ان کے پاس موساد دنیا کی بہترین انٹیلیجنس فورس ہے, ان کو سی آئی اے کی سپورٹ ہوتی ہے, ان کے پاس سیٹلائٹ الیکٹرانک اور ہر طرح کی ان کے پاس جو ہے جو ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجیکل جو ڈومین ہے اس میں ان کے پاس بہترین ٹیکنالوجیز کو ایکسیس ہے. تو اس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ چیز ایرانین سائڈ جو ہے یہ پہلے سے یہ چیز گرانٹ کرتی کہ اسرائیل جب بھی کرے گا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے اور یہ آپشنز ان کے پاس موجود ہیں, تو ہمیں اپنے ڈیفنسز کیا لینے چاہیے. اچھا, اور ایک تو چلے ڈیفنس کی بات ہو گئی, آپ نے کہا اس پہ ہے کہ اس طرح نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا یا تیاری نہیں تھی. اب ریٹیلیشن کی بات اگر کریں تو وہ کیپیسٹی جو عالمی مبصر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیپیسٹی ہے نہیں اب کہ ریٹیلیٹ اس طرح کر سکے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس کہ کیا ریٹیلیٹ ایران کرے گا اور کیا وہ ریٹیلیشن اسٹرانگ ہو سکتی ہے اگینسٹ اسرائیل؟ کیا ہو سکتا ہے, آپ کو کیا امکانات لگتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس پہ بھی بڑی جو ہے انسرٹن اور ملی جلی رائے ہیں لوگوں کی انٹرنیشنلی. کچھ لوگوں کے مطابق ایران جو ہے وہ نیوکلیئر فیسلٹی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ اس کے بالکل قریب پہنچا ہوا ہے, اور اگر جنگ زیادہ ہوتی ہے تو ایران ایون کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ اس میں کتنی سچائی ہے, کیا یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے بالکل ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی طرح, تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ابھی تک جو بظاہر پچھلے ایکسپیرینس سے نظر آ رہا ہے, اگر وہ صرف ڈرون ٹیکنالوجی سے وہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ سمبولک ہوگا اپنی پریسٹیج ریسٹور کرنے کے لیے. اس سے کچھ سبسٹینشل جو ہے گراؤنڈ ٹارگٹس کو وہ نیوٹرلائز نہیں کر سکیں. صحیح. اور جو خاص طور پہ اس خطے کا نقشہ یا جیو پولیٹیکل جو الائنمنٹس ہیں وہ آپ کو بدلتی بھی نظر آتی ہیں اس صورتحال میں کہ پاکستان نے بڑا واضح موقف اپنا لیا ہے, دنیا میں اسلامی ممالک کا موقف آئے گا اور آ رہا ہے سامنے, تو یہ جو الائنمنٹس ہیں یہ شفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو جو, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا اور خاص طور پہ لارجر کانفلکٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں کیسے؟ نہیں میرا نہیں خیال جی, یہ زیادہ تر پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے, بڑا واضح موقف لیا ہے, لیکن پاکستان سے زیادہ جو ہے موقف واضح ہونا چاہیے ہمسایہ عرب ممالک کا. اچھا, جن کا اسرائیل کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں, وہ اگر ان کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھا لیں گے تو پھر دوسرے ممالک کے بیان دینے سے یا نہ دینے سے ایک اخلاقی اور مورل سپورٹ تو ہو سکتی ہے,
لیکن اس کا اس خطے کے امن پہ تو کوئی نتیجہ نہیں آئے گا. اور خطے کے امن کو کتنے خطرات لاحق ہیں یہاں سے, اور خاص طور پہ کوئی عالمی جنگ کا خطرہ یا ایک ایسا تصادم کانفلکٹ جو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کو یہ خدشات نظر آتے ہیں کہ یہ ہیں واقعی میں امکانات میں؟ دیکھیے جی, عالمی جنگ تو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ عالمی جنگ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم دو بڑی طاقتیں دونوں سائیڈ پہ ہوں. اب اس معاملے میں تو یہ یک طرفہ ہے, یونیلیٹرل یہ انہوں نے کام کیا ہے, اور روس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں کودے, اگرچہ اس کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. چین جو ہے اس کے بھی اکنامک انٹرسٹ ایران میں ہیں, لیکن چین کی جو پالیسی ہے وہ کسی بھی طرح کی بڑی جنگ کی طرف جانے کی وہ کبھی بھی وہ جو ہے ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے. تو یہ یونیلیٹرل ہے, اس لیے یہ ایک ریجنل بڑا کانفلکٹ پرولونگ تو کر سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی عالمی جنگ اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے. اچھا, دوسرا بھارت کے الائنمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بھارت واضح طور پہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستہ مائنڈ سیٹ ہے, دے آر اوپنلی سپورٹنگ اسرائیل, اور دے آر ایون سیئنگ کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان میں ایسا کریں لیکن ہم نہیں کر سکے, اور اب انڈین پی ایم نے بھی ٹویٹ کر دیا ان کے بارے میں کہ رابطہ ہوا ہے ان کا اسرائیلی پی ایم سے. یہ تو کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے جی, ان کی تو الائنمنٹ بہت شروع سے ہے. اسرائیل جو ہے وہ ان کا گٹھ جوڑ ہے, اور بھارت جو ہے وہ اسرائیلی ماڈل کو, اسرائیلی سوچ کو, جس طرح وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے وہ کرتا ہے, وہ اسی چیز کو کشمیر میں ڈپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح وہ مڈل ایسٹ میں باقی لوگوں کو بلی کرنے کی کوشش کرتا ہے, بھارت جو ہے وہ اس ریجن میں سب کو بلی کرتا ہے. تو ماسوائے پاکستان کے جو ان کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے الحمدللہ, اور جواب دیتا بھی رہتا ہے, لیکن وہ پھر بھی ان کا یہ گٹھ جوڑ تو کم نہیں ہوگا جی, بڑھے گا. اچھا, اور اگر سر میں اس کانفلکٹ سے آپ اگر لیسنز ٹو لرن ہو فار اینی ادر کنٹری, یعنی خاص طور پہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے لحاظ سے اور ایئر فورس کے لحاظ سے, تو آپ اپنے پرسپیکٹو میں بتائیے گا کہ کیا واٹ آر دا لیسنز ٹو لرن فار ایران اینڈ فار آل ادر کنٹریز ایز ویل. دیکھیے جی, اب جو بدلتی ہوئی جنگ کی جو نوعیت ہے, جس میں جو ہے لانگ رینج ویپنز استعمال ہوں گے, جس میں ڈرون ٹیکنالوجی, سائبر اسپیس, ہمیں اس طرح کے جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ایکوائر کرنی چاہیے, اور اس کے مطابق اپنی جو ہے دفاعی صلاحیت کو بڑھانا چاہیے, کیونکہ روایتی جنگ نہیں ہے, اس لیے روایتی جو ہے وہ ایئر ڈیفنس اس کے لیے ناکافی ہوگا. اچھا, اور جو نیوکلیئر ٹاکس ہیں یو ایس کی اور ایران کی, وہ جاری رہیں گی بدستور؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بھی ایک ڈرامہ ہو سکتا ہے, نہیں ہے, لیکن وہ جاری رہے گی ٹاکس بدستور, یا وہ نہیں جاری رہے گی کیا؟ جی میرے خیال ہے ٹاکس تو جاری رہیں گی جی, کیونکہ وہ اگر آپ ابھی تک جو ان کا جو فورن جو سیکٹری ہوتے ہیں ان کا جو بیان آیا ہے, اس سے ابھی باوجود اس کے کہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, لیکن وہ بڑے محتاط طریقے سے اس کانفلکٹ پہ کامنٹ کر رہے ہیں, تو وہ شاید وہ اپنی آپشن ابھی ریٹین رکھنا چاہتے ہیں. صحیح, لیکن اس کا آپ جو خطے کے امن و امان پر اور خاص طور پر پاکستان کا جو اب تک سٹینس ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں, اور پاکستان کو سٹینس رکھنا کیا چاہیے آگے؟ آپ نے کہا تھا کہ زیادہ امپورٹنٹ جو سٹینس اسلامی ممالک, عرب ممالک کا ان کا ہوگا, لیکن پاکستان کو اپنا سٹینس کیا رکھنا چاہیے آگے بھی اس حوالے سے؟ پاکستان کو بالکل جی جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور جہاں پر بھی ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے ہو ایران کو, پاکستان کو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی لابنگ کرنی چاہیے, جیسے ٹرکی ہے یا دوسرے دیگر اسلامی ممالک جن کے ساتھ پاکستان کا انفلوئنس ہے, ان کو بھی انرجائز کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اس کا ایک پیسفل حل جو ہے وہ ڈھونڈے. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں سمرائز کرنے ساری گفتگو کو, ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین سوالات. ایران اسرائیل کانفلکٹ، یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے، خاص طور پہ پاکستان کا موقف، اسٹینڈ اب تک کا، اور ایران کے اپنے ایئر ڈیفنس اور ایران کی اپنی کیپیبلٹیز پر اٹھنے والے سوالات جو کہ عالمی سطح پر اٹھ رہے ہیں، وہ سارے پروگرام میں اٹھائے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ایکس. آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں، دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.